ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اسی میں دوستو عزیزو نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ یہ تو آپ پڑھ لے گا اور پھر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی, صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلانے گا. اللہ نے مکان نہیں جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے, میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. یہ تو گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں اس کا مانگنے ویسا ہی کروں گا. اسی میرے دوست عزیزو جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی رسولوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماع کا سبب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو. ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا, کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی, ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن, کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. میرے دوست عزیزو ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے, تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں. اس لیے وہاں ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں. ایک جماعت آئی آپ کے پاس, 7 آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت حیات صحابہ میں حدیث رقمہ کے نام سے روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس آئی, آپ نے پوچھا ماں تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں, ہاں میں وزیر ہوں, ہاں میں صدر ہوں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا ہے اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ ایمان والا ہو, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں, وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں, کسی نے نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں, سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے, کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. صرف ریکارڈنگ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں. اوپر ہمارا ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. اس طرح ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہے. اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ 5 گواہی پر ہمارا عمل ہے
یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جائے، واقعی نماز قائم کر لی جائے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامہا، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے، کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو، کوئی الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو، حالانکہ میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے، وہ تو میری اپنی نماز ہے، کیونکہ باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے، نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے، اس لیے بات حق ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے دوست بزرگو عزیزو، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جائے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا، یقینی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے، بعض سے نزدیک واجب القدر ہے اور بعض سے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ امام صاحب کو قید کرنے کا ہے، اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا، اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا سے نسخہ کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد کو قبول کیا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ تو میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے، کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں۔ کبھی نہیں غور کیا اس پر، کبھی غور نہیں کیا اس پر۔ میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اثر ہے، جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، بلکہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں کا قول ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا سبب ہے، مومن کی معراج ہے۔ لیکن کیسے ممکن ہے کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنے؟ اس سے زیادہ قرب کا تو کوئی موقع نہیں ہے، تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز اور کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف ایک نماز کو نمونہ بنایا گیا ہے، صرف ایک نماز نمونہ ہے، باقی خدا کی قسم کسی کی نماز نمونہ نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔
صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے. من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لن ينظر الله الى صلاته کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے.